اس کا شان نزول بھی ہے۔ یہ دونوں صورتیں در حقیقت مدینہ منورہ میں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں۔ ان کے نزول کے متعلق جو شان نزول ہے، جو مفسرین نے بیان فرمایا وہ یہ کہ لبید بن عاصم نام کا ایک شخص تھا جو یہودی تھا، اس نے اور اس کی بیٹیوں نے نبی کریم علیہ السلام پر ایک جادو کروانے کی کوشش کی تھی، اور اس جادو کے اندر اس نے مختلف پتلے اور اس طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ استعمال کیا تھا، اور ایک داغا اس طریقے کا تھا، ڈوری تھی جس پہ 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر آپ کے ظاہری اعتبار سے آپ کی ذات پر ایک اثر ہوا تھا، اور یہ اثر ایسے ہی تھا کہ جیسے سرکار علیہ السلام کی جب بشریت کا کامل طور پر اظہار ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام پر اگر کسی نے ہتھیار کے ساتھ حملہ کیا تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر زخم بھی آئے۔ تو بس یہ اسی طرح ظاہری طور پر ایک اثر تھا جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نظر آیا۔ اس سے سرکار علیہ السلام کا جو تبلیغ دین کا معاملہ تھا، یا آپ کا جو سرکار علیہ السلام کی قوت تھی، ذہانت والی قوت تھی، اس پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا، آپ کے عقائد پر، آپ کی زبان پہ کوئی نہیں، بس ایک یوں سمجھ لیں کہ معمولی سا اثر آیا تھا، جس طریقے سے ایک زخم کا جو ہے وہ جسم پر اثر آتا ہے۔ تو جب یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کا جادو ہوا تو جبریل امین جو ہے وہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے یہ صورتیں لے کر، اور پھر آپ کو خبر دی گئی کہ فلاں مقام پر کنویں میں اس یہودی نے جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ڈالی ہوئی ہیں۔ جب وہ کنواں خالی کیا گیا اور پتھر کے نیچے سے جب یہ چیزیں نکالی گئیں تو اس میں وہ بیان کردہ جو بھی میں نے بتائیں وہ چیزیں اس میں سے خارج ہوئیں۔ اب یہ 11 گرہیں اس نے داغے پر لگائی ہوئی تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس کی 11 آیتوں کو نازل کیا۔ سورہ فلق میں 6، سورہ ناس میں 5 آیت ہے۔ سرکار علیہ السلام ایک ایک آیت پڑھتے تو اس سے ایک ایک گرہ جو ہے وہ کھلتی رہتی۔ تو اس سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صورت کو نازل ہونے کے بعد پڑھا تو جادو کا جو ظاہری اثر تھا وہ ختم ہوا، اور سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں تندرستی حاضر ہو گئی دوبارہ۔ تو یہاں پہ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جادو اپنا ایک اثر رکھتا ہے اور جادو کا اپنا ایک وجود ہے۔ جیسے ہم سورہ بقرہ میں بھی دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاروت و ماروت کو جو بھیجا تھا جادو سکھانے کے لیے، تو اس میں بھی جادو کا تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں بھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرنے والے تھے فرعون کے ظلمت قدے میں، وہ بھی جادوگر تھے، وہ بھی جادو دکھاتے تھے۔ تو جادو کی اپنی ایک حقیقت تو ہے، اسی لیے ہمارے فقہاء نے فرمایا کہ قرآن میں چونکہ جادو کے بارے میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا، لہٰذا اگر کوئی یہ انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جادو کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے تو وہ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جادو جو ہے وہ اسی طرح اثر کرتا ہے جیسے کوئی کسی کی نظر لگ رہی ہے، یا مثال کے طور پر کوئی آپ نے چیز کھا لی تو چیز کھانے کے بعد اس کا آپ کو ذائقہ یا اس کی وجہ سے آپ کی طبیعت بگڑ گئی، اور طبیعت بگڑنے کی وجہ سے آپ سمجھ لیں کہ انسان بیمار ہو گیا، اب اس کو اپنی صحت کی طرف آنے کے لیے دوائیوں کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے۔ تو جادو بھی اسی طرح کا اثر رکھتا ہے، جادو بھی اسی طرح آپ کے اوپر اثر انداز ہوگا۔ یوں ہی آپ دیکھیں آفس کے ماحول کے اندر ہمارا یہ یقین ہے کہ الحمدللہ ہمارا روزی جو ہے وہ ہماری روزی کو کوئی روک نہیں سکتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے، لیکن بعض اوقات آفس کے اندر ماحول ایسا کریٹ ہو جاتا ہے کہ اس ماحول کے کریٹ ہونے کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ آفس کے باہر چلا جاتا ہے، اس کو آفس سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہی، لیکن ایک بندہ جو ہے وہ بیچ میں داخل ہو گیا اور اس نے اپنا نقصان کر دیا کہ حسد کے اندر مبتلا ہوا، سامنے والے کے لیے ایسے اسباب بنا دیے کہ وہ آفس سے باہر چلا گیا، اس کو نکال دیا گیا دشمنی کے اندر حسد میں مبتلا ہو کر۔ تو جادو بھی اللہ کے فیصلوں کو نہیں بدلے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جادو ہمیں ایک چیز ملنے والی تھی، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ازلی یہی تھا کہ ہمیں ایک چیز ملے گی لیکن جادو نے بدل دیا، نہیں۔ جس طریقے سے دنیا کے اندر ہم اسباب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، نقصان پہنچانے والے اسباب کو، جادو بھی اسی طرح کا ایک سبب ہے۔ تو جادو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ خدا نخواستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے اس سے بدل جائیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ہے کہ وہ اسباب ایسے بن جاتے ہیں کہ وہ سبب بن جاتا ہے خود جادوگر، تو اس وجہ سے وہ گناہگار ہوتا ہے۔
تو ہم یہ جو بعض اوقات جادو کی وجہ سے اس طرح پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کوئی بہت ہی انوکھی چیز تھی اور اس کے چکر میں آ کر ہم جعلی عاملوں کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اچھے عاملین کے پاس آپ جائیں جو واقعتاً با عمل ہوں، با کردار ہوں، دین کو سمجھنے والے ہوں، ان عاملین کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ جو 2 نمبر عاملین بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پاس جا کر اپنا نقصان کر دینا، اور ان کے پاس جانے کے بعد بعض اوقات ذہن ایسا بدل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو یا نہ ہو یہ بندہ سب کچھ کر سکتا ہے، معاذ اللہ۔ یہ عاملین ایسا ذہن بناتے ہیں۔ لیکن اگر آپ صحیح العقیدہ، سمجھدار اور تربیت یافتہ عاملین کے پاس جائیں گے تو وہ پہلی جملہ آپ کو یہ کہہ دیں گے کہ بھائی ہم یہ آپ کو وظیفہ بتا رہے ہیں، ہم یہ تعویذ کر رہے ہیں، لیکن ہوگا وہی جو اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہاں بس یہ ہے کہ بعض اوقات وظیفوں کی وجہ سے تکلیف کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے دوائیاں ہوتی ہیں تو شفا کب ملے گی؟ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تبھی شفا ملے گی، لیکن دوا کھانے سے بعض وقت وقتی طور پر سکون مل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وظائف کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے تعویذات کا معاملہ ہے۔ تو جب آپ صحیح عاملین کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو یہ ساری چیزیں کلیئر کرنے کے بعد آپ کو بتا دیں گے کہ بھئی یہ حقیقت ہے، یہ اس کے پیچھے یہ ہو سکتا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی۔